نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج ایک مولوی مکی صاحب کا ویڈیو بیان سننے کو ملا جس میں وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت نبی نہیں تھے، بلکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال کے بعد نبوت ملی ہے۔ تو ناظرین محترم، آئیے پہلے ہم اور آپ پہلے اس کی ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، اس کے بعد ہم نے عرض کرنا ہے۔ ولادت پہ خوشیاں مناتے ہو تو جب قرآن اترا اس دن خوشیاں کیوں نہیں مناتے ہو؟ جب حضور نے ہجرت کی اس دن خوشیاں کیوں نہیں مناتے ہو؟ جب بدر میں فتح ہوئی تو اس دن خوشیاں کیوں نہیں مناتے ہو؟ جب مکہ فتح ہوا تو اس دن خوشیاں کیوں نہیں؟ یہ ساری خوشیاں انہوں نے خود گھڑی ہوئی ہیں۔ اس وقت تو آپ نبی بھی نہیں تھے، نبوت تو 40 سال کے بعد ملی۔ جی ناظرین محترم، آپ نے دیکھا کہ مولوی مکی صاحب کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت نبی نہیں تھے۔ ناظرین محترم، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعثت سے پہلے اور اپنے نبی ہونے کا علم تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے یعنی 40 سال سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم تھا، اپنے نبوت کا علم تھا۔ اور قرآن اور حدیث سے یہ ثابت ہے کہ اللہ رب العالمین کے حبیب کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعثت سے پہلے معلوم تھا، علم تھا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ میثاق النبیین، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کریں جب اللہ نے انبیاء سے پختہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں، پھر تمہارے پاس وہ سب پر عظمت والا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے جو ان کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہو جو تمہارے ساتھ ہوں گی، تو ضرور بالضرور ان پر ایمان لاؤ گے اور ضرور بالضرور ان کی مدد بھی کرو گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس شرط پر میرا بھاری عہد مضبوطی سے تھام لیا؟ سب نے عرض کی کہ ہم نے اقرار کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا کہ تم گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اب پوری نسل آدم کے لیے تنبیہاً فرمایا گیا، پھر جس نے اس اقرار کے بعد روگردانی کی پس وہی لوگ نافرمان ہوں گے۔ ناظرین محترم، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام کی ارواح سے عالم ارواح میں، اب جو غور طلب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ عالم ارواح میں اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء سے عہد لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کریں اور آپ کی نبوت پر ایمان لائیں گے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو نبوت بھی اس شرط سے ملی کہ وہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو عالم ارواح میں بھی نبی تھے، عالم ارواح میں بھی نبی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ تھا، بلکہ سب انبیاء کرام علیہ السلام کو پتہ تھا۔ تو ناظرین محترم، یہ 40 سال کی عمر میں مشیت الہی سے نبوت کا اظہار کیا گیا ہے، اور اسی طرح بہت ساری احادیث بھی ہیں، بہت ساری احادیث سے بھی ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نبوت کا علم تھا کہ وہ کب سے نبی ہیں۔
جیسا کہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار رسالت میں جب عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متى وجبت لك النبوة قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلت نبی و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسد کے درمیان تھے، یعنی ابھی آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو رہا تھا تو میں نبی تھا، ابھی ان کی تخلیق ہو رہی تھی تو میں نبی تھا۔ اس طرح بے شمار احادیث موجود ہیں جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نبی ہونے کا علم تھا، 40 سال کی عمر میں اظہار نبوت فرمایا۔ حضرین محترم، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بشارت دی اپنی قوم کو فرماتے ہیں کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسمہ احمد، یعنی کہ اب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی نہیں ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور نہیں ہوا، اس سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو بشارت دیتے ہیں کہ میرے بعد جو رسول آئے گا اس کا نام جو ہوگا احمد ہوگا۔ تو اس آیت کریمہ سے بھی یہ ثابت ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت سے قبل سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ابھی ولادت ہوئی نہیں ہے، اس ولادت سے قبل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہیں۔ جی ناظرین محترم، اس مولوی مکی صاحب نے کلام کریم فرقان حمید کو پڑھا نہیں یا پڑھ کے اس کو سمجھا نہیں ہے، جب یہ ایسی تعویلیں پیش کرتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کا پیغمبر ہے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آتے ہی اعلان کیا کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہی کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا نبی ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور نبی بنایا ہے۔ تو ناظرین محترم، اس احمق ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اپنی یہ جہالت بیٹھ کے اپنی جہالت نہ پھیلائیں، بلکہ قرآن کریم اور احادیث طیبات کو سمجھا کریں اور پھر اس کے بعد بیٹھ کے اپنی یہ جہالت کا ذکر کیا کریں، کہ جبکہ کلام کریم فرقان حمید کے نص قطعی سے ثابت ہے، قرآن کریم فرقان حمید کے نص قطعی سے ثابت ہے اور احادیث طیبات سے بھی ثابت ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے جب آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مٹی اور پانی کے بیچ میں تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسد کے بیچ میں تھے، درمیان تھے، تو اس وقت بھی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی تھے۔ ناظرین محترم، اسی طرح ایک اور آپ دلیل سماعت کریں کہ حضرت جابر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں۔ انہوں نے جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے سب سے قبل سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا، کس کو پیدا فرمایا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو کلمات تھے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ارشادات تھے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جو الفاظ تھے وہ کیا تھے؟ آئیے آپ ملاحظہ فرمائیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، یعنی اے جابر، اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے ہر شے سے قبل تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اور حجت اللہ علی العالمین صفحہ نمبر 28 پر یہ حدیث پاک نقل ہے۔ ناظرین محترم، اسی طرح حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب مالک رب ذوالجلال نے پیدا فرمایا
اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آدم اپنا سر اوپر کر، فرفع رأسه فرأى نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی سرارق العرش فقال یا ربی ما هذا النور قال هذا نور النبی من ذریتک اسمه فی السماء احمد وفی الارض محمد لولاه وما خلقتك ولا خلقت سماء ولا ارضا۔ مواہب لدنیہ جلد نمبر اول صفحہ نمبر 9 پر یہ روایت نقل ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو مالک رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا فرفع رأسه، اللہ رب العالمین نے جب حکم فرمایا اس کو کہ اے آدم اپنے سر کو اٹھا، تو جب اس نے فرعا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے جب اپنا سر مبارک اٹھایا تو کیا دیکھتا ہے؟ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور دیکھتا ہے۔ کہاں پر؟ فی سرارق العرش، عرش کے پردوں میں نور دیکھتا ہے۔ فقال، پھر عرض کرتا ہے مالک رب ذوالجلال کی دربار میں، فقال یا ربی ما هذا النور، اللہ رب العالمین کی دربار میں عرض کرتا ہے کہ یا الہ العالمین یہ نور کیسا ہے؟ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قال هذا النور، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ نور ہے نبی من ذریتک، اس نبی کا نور ہے جو تیری آل میں سے ہوگا، اس کا نام آسمانوں میں احمد اور زمین میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا اور نہ زمین اور آسمان کو پیدا کرتا۔ ناظرین محترم، اس حدیث سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی تخلیق آوری جب ہوئی تو اس نے جب اللہ رب العالمین کے حکم پر اوپر سر مبارک اپنا اوپر کیا تو عرش کے پردوں میں کیا دیکھتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور دیکھتا ہے۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب سے نبی ہیں، آپ خود ملاحظہ فرمائیں۔ تو یہ اس احمق کی جو یہ احمق بیٹھا ہوا ہے مکہ پاک میں بیٹھ کے اور کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد نبوت ملی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے 40 سال کے بعد کیسے نبوت ملی، اور جبکہ اللہ رب العالمین کا محبوب عالم ارواح میں بھی نبی ہیں، عالم ارواح میں بھی نبی ہیں۔ تمام دلائل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کے بعد نبی نہیں بنے، بلکہ سرکار کریم علیہ السلام اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اب مٹی اور پانی کے بیچ میں تھے، اب اس کا خمیر تیار ہو رہا تھا، روح اور جسد کے درمیان تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے، اور قرآن کریم فرقان حمید کے نص قطعی سے ثابت ہے کہ عالم ارواح میں بھی نبی ہوتے ہیں، عالم ارواح میں بھی نبی ہوتے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی اس بشارت سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اپنی قوم کو بشارت دے رہے تھے کہ میرے بعد جو نبی آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ ناظرین محترم، ان دلائل اور براہین سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ محبوب علیہ السلام اس وقت بھی نبی تھے۔ ناظرین محترم، ملتے ہیں پھر کسی دوسری ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ جزاکم اللہ تعالی خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔